فوجی من موجی جب میں شروع کرتا ہوں تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اگر ہم دوستوں میں بیٹھے ہوں تو میں بڑے سہولت سے گپے لگاتے ہوئے مزے لیتے لیتے قصہ سنا سکتا ہوں. لیکن ادھر پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں ریڈی 1 2 3 اسمائل، پھر میں نے اسمائل دینی ہے. تو ادھر کافی فوجی ماحول ہے کہ جس کے اندر مجھے یہ پروگرام ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ دنوں سے میرے فوجی دماغ میں یہ پھنسا ہوا تھا کہ یہ بہترین سین ہے کہ پیچھے فیصل مسجد نظر آ رہی ہے، اسلام آباد کے خوبصورت پہاڑ ہیں، اتنا شاندار برسات کا اور مونسون کا موسم ہے، تو اس میں پروگرام ریکارڈ ہونا چاہیے. اور پچھلے آدھے گھنٹے سے پروڈیوسر صاحب جیسے جیسے لائٹ ایڈجسٹ کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ساتھ وہ مجھے اور کچھ فوجیوں کی حرکات کے اوپر بھی ان کا تبصرہ جاری تھا. تو اس ماحول میں میں آج کی قسط ریکارڈ کر رہا ہوں. اوپر سے یہ ہے کہ میرا دل بھی بہت بھاری ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یوکرین کی جنگ ہے، غزہ میں اتنا شدید مسئلہ ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور اس سارے کے بیچ میں نے اپنی ڈیوٹی بھی ادا کرنی ہے. اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں فوج کے وہ مزیدار خوبصورت مزاحیہ قصے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. مقصد اس کا یہ ہے کہ کچھ آپ محظوظ ہوں اور کچھ جو آرم فورسز میں ہمارے جوان، ہمارے افسران جو نوکری کر رہے ہیں، کہ ان کا مورائل بھی بلند ہو. تو آج میں آپ کو جو قصہ سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی یونٹ میں، اور یہ فوج میں تقریباً ہر فوجی کو یہ قصہ پتہ ہے، ٹھیک؟ تو کہتے ہیں کہ فوج میں کسی یونٹ کے اندر جو کرنل صاحب تھے وہ بڑے سخت تھے. تو عام طور پہ کرنل صاحب کو کمانڈنگ آفیسر کہا جاتا ہے یونٹ کے اندر، اور مخفف اس کا یہ ہے کہ جی سی او، کمانڈنگ آفیسر. تو جو سی او صاحب ہیں وہ بڑے سخت تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جی آرمی مارچز آن اٹس بیلیز، کہ فوج جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اوپر مارچ کرتی ہے، تو اس لیے فوجیوں کا کھانا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. تو وہ ان کا یہ ایک اصول تھا کہ وہ ہر 2-3 دن کے بعد یونٹ کے لنگر کے چکر لگاتے تھے اور وہاں پہ جا کے وہ کھانا چیک کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ کھانا چیک کرنے جاتے تھے تو یونٹ کے جو صوبیدار میجر صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ جناب ساری کارروائی کے اندر شریک ہوتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دن کرنل صاحب لنگر کے اوپر گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ جی وہاں پہ تو گونگلو شلجم کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ گونگلو بنے ہوئے تھے. تو کرنل صاحب نے جناب وہاں پہ گونگلو چیک کیے، شلجم بڑے اچھے بنے ہوئے تھے. انہوں نے اس کو چکھا تو انہوں نے کہا صوبیدار میجر صاحب، ایس ایم صاحب کہتے ہیں صوبیدار میجر صاحب کو، ایس ایم صاحب کیا زبردست گونگلو بنے ہوئے ہیں، مطلب خوبصورت سبزی ہے، میرا خیال میں روح کو تازگی دیتی ہے، صحت کے لیے بہت اچھی ہے، نہ بہت پھیکی ہے آلو کی طرح، نہ بہت میٹھی ہے کسی چکندر کی طرح یا چینی کی طرح، تو یہ بالکل بیلنس قدرت نے بنائی ہے. صوبیدار میجر صاحب، ایس ایم صاحب نے کہا سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے خود گونگلو بڑے پسند ہے جناب، میں نے تو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں بیگم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ گونگلو بنا دو. خیر جی وہ دن گزر گیا. 2-3 دن کے بعد پھر اسی طرح ہفتہ گزر گیا اور اس کے بعد کرنل صاحب دوبارہ گئے. اس دن پھر گونگلو بنے ہوئے تھے. تو کرنل صاحب نے جیسے گونگلو چکھے تو ان کو وہ بڑے بد ذائقہ لگے. اس دن کرنل صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، کچھ اچھا بھی نہیں بنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ایس ایم صاحب کیا یہ بکواس قسم کی سبزی بنائی ہوئی ہے، مطلب یہ جو گونگلو ہے یہ کوئی سبزی ہے کھانے والی، نہ اس میں آلو جیسا ذائقہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی جو ہے نا سبزہ ہے جس طرح سبزیوں کے اندر ہوتا ہے، بیکار فضول، کون یہ کس نے آرڈر کیا کہ گونگلو بناتے ہیں. اور ایس ایم صاحب نے کہا کہ سر مجھے خود سپنا پسند ہے، بڑی ہی بکواس سبزی ہے، میں تو ایسی سبزی کو پسند ہی نہیں کرتا، میرا بس چلے تو میں تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں. تو تھوڑی دیر کے بعد سی او صاحب کو یاد ہے کہ ایس ایم صاحب تو چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں بیگم سے فرمائش کر کے گونگلو بنواتا ہوں. تو انہوں نے کہا ایس ایم صاحب یہ چند دن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں بیگم سے فرمائش کر کے گونگلو بنواتا ہوں. اس نے کہا جی سر. انہوں نے کہا جی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گونگلو بالکل بکواس ہے. اس نے کہا جی سر. اس نے کہا ایس ایم صاحب خیریت وجہ؟ ایس ایم صاحب نے کہا کہ سر نوکری میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، گونگلو کے ساتھ تو نہیں کرنی. ٹھیک. تو یہ قصہ ہم نے سنا ہوا تھا، لیکن فوجی من موجی میں کمال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک سچا قصہ سناتا ہوں کہ کیسے حقیقتاً یہ میرے سامنے ہوا. اور میں نے جس طرح وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ پاک فوج کا سلام، تو اس دن میں نے بھی کہا دل سے کہ پاک فوج کا سلام. تو ہوا یوں کہ ہم کاکول اکیڈمی میں تھے. کاکول اکیڈمی میں کیڈٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ نوجوان بچے بچیاں کہ جو فوج میں افسر بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ کاکول اکیڈمی میں آتے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں. اس ٹریننگ کے دوران میں نے آپ کو ایک باکسنگ کا قصہ سنایا. اسی طرح اس ٹریننگ کے دوران جو کیڈٹس ہیں ان کو ہم لے کے ایبٹ آباد، حویلیاں، مطلب اس کے قریب قریب جو میدان ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں پہ مختلف قسم کی مشقیں ہوتی ہیں. ان مشقوں میں ان کو سکھاتے ہیں کہ کیسے نہر کراس کرنی ہے، کیسے آپ نے اپنا اسکیچ بنانا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اسی طرح کی ایک مشق تھی، وہ پورا 1 ہفتہ چلی. اور اس مشق کے آخر میں یہ ہوتا تھا کہ جناب جو کمانڈنٹ ہیں کاکول اکیڈمی کے، ایک میجر جنرل، وہ آتے ہیں
اور اس دن جو زیادہ جس طرح وہ ہوتے ہیں کہ کلاس میں سول میں پریفیکٹ ہوتا ہے یا مانیٹرز ہوتے ہیں یا جو اچھے بچے لائق ہوتے ہیں، اسی طرح جو اچھے کیڈٹس ہوتے ہیں اس دن وہ اپنے پلانس پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، کمانڈنٹ کوئی سوال کرتا ہے اور سو آن اینڈ سو فارتھ، جو ایک عام روٹین کا قصہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں ہمارے کمانڈنٹ تھے میجر جنرل احسن اظہر حیات، اور وہ جناب وہاں پہ آئے اور انہوں نے جناب وہ ساری تقریب دیکھی، وہاں پہ انہوں نے ساری ڈسکشن کی وٹ ایور، اور جب وہ انہوں نے دیکھ لی تو دیکھنے کے بعد جب وہ جانے لگے، شام تقریباً ہو چکی تھی، مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، تو وہ جانے لگے تو جو ہمارے بٹالین کمانڈر تھے کرنل شفقات، تو انہوں نے یہ کہا کہ سر آپ جانے لگے ہیں لیکن کھانا بالکل تیار ہے، تو اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ تو تھوڑا سا آپ چکھ لیں تو اٹ ول بی این آنر کہ سارے بیٹھ کے جو ہے ذرا آپ کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے گی اور مطلب آپ کھانا بھی وہ کھا لیں گے۔ تو جنرل آفیسر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کمانڈنٹ رک گئے اور جناب فٹافٹ وہ کھانا سرو ہو گیا۔ اب جب کھانا سرو ہوا تو لوہے کی میزیں لگ گئیں جس طرح فوج کی فیلڈ میں لگتی ہیں، ان کے اوپر خاکی جو ہے انہوں نے کپڑے لگائے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا جتنا خوبصورت کر سکیں یا جتنا اس کو افسرانہ بنا سکیں وہ اس طرح پیش کھانا کیا جاتا ہے۔ سادہ سا کھانا تھا، لوہے کے برتن تھے ڈونگوں کے اندر، اور اسی طرح لوہے کی پلیٹیں، لوہے کے گلاس، چمچ، کانٹے، فوج کی جو روٹین ہے اس کے مطابق وہاں پہ سارا کچھ لگ گیا فیلڈ میس میں۔ تو جب فیلڈ میس میں کھانا لگ گیا تو جس طرح فوج کی ترتیب ہے، رینک وائز سب بیٹھ گئے، جنرل صاحب ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھ گئے، کرنل صاحب ان کے دائیں بائیں، اور اسی طریقے سے ہم باقی لوگ آگے بیٹھ گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب کھانا سرو ہوا تو اب ہلکی ہلکی شام ہونے کو تھی، بالکل اندھیرا نہیں ہوا تھا لیکن کافی حد تک جو ہے نا وہ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو سب سے پہلے جنرل صاحب نے کھانا ڈالا، جنرل صاحب کے بعد کرنل صاحب نے، اور اس طرح ہوتے ہوتے ڈونگا تقریباً ہمارے تک پہنچ ہی چکا تھا۔ تو جنرل صاحب نے جیسے کھانا شروع کیا تو انہوں نے کہا ویل ڈن شفقات، کیا زبردست فش بنائی ہے، اور جناب وہ کھائے جا رہے ہیں، اور آگے سے کرنل شفقات نے بھی کہا یس سر بڑی اچھی فش جی، یہاں پہ بالکل تربیلا قریب ہے سر، تو اس لیے جو ہے نا یہ فش بڑی اچھی ہے یہاں پہ۔ اچھا جب ہمارے تک پہنچا تو ہم نے جب ڈالا تو ہمیں لگا کہ چکن ہے، ٹھیک، لیکن ظاہر ہے اوپر جنرل صاحب نے کہہ دیا تھا فش ہے، تو ہم سمجھے شاید ڈونگا چینج ہو گیا یا کوئی ترتیب بدل گئی ہو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبی سی ہڈی نکل آئی، اور جنرل صاحب کو احساس ہوا کہ اتنی موٹی ہڈی تو فش کی ہوتی نہیں۔ انہوں نے کہا یار شفقات، میں سمجھا یہ تو فش ہے لیکن یہ تو چکن ہے، تو بڑا زبردست چکن بنا ہے۔ اور آگے سے خدا بھلا کرے کرنل شفقات کا، بعد میں بڑے سینئر رینک تک وہ گئے، انہوں نے کہا جی سر بڑا اچھا چکن بنا ہے۔ تو جنرل صاحب نے بے ساختہ کہا کہ یار شفقات میں نے کہا فش تو تو نے کہا فش، میں نے کہا چکن تو تو نے کہا چکن۔ اس نے کہا سر میں بھی یہی سمجھا جب آپ نے فش کہا کہ شاید فش ہی ہوگی، مجھے چکن لگ رہی ہے لیکن ظاہر ہے آپ نے مجھ سے پہلے۔ تو بہرحال جناب جب جنرل صاحب کہیں فش تو وہ فش ہے، جب جنرل صاحب کہیں چکن تو کرنل شفقات نے کہا کہ سر یہ چکن ہے، اور یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ بعد میں اس کے اوپر جب جنرل صاحب چلے گئے تو ہم نے کرنل شفقات کے ساتھ بڑا شغل لگایا کہ سر بتائیں فش تھی یا چکن تھا، ٹھیک، اور یہ بعد میں کافی عرصہ ہمارا جوک بھی چلتا رہا۔ لیکن یہ ہے فوج کی زندگی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، کل ان کی شہادت ہوئی، آپ یقین کریں کہ میرا دل اس کے اوپر بہت خفا ہے، اور یقیناً آپ سب بھی بڑے اداس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے، ان کے حالات آسان کرے، اور اللہ کرے کہ اب فلسطین کا مسئلہ جو ہے بالآخر کسی دائمی حل کی طرف چلا جائے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے اوپر ان کی جو بہو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کروایا۔ میں ٹیم فوجی منموجی کی اسپیشلی اپنے ایڈیٹر کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ تو سنیے اسماعیل ہنیہ کی بہو کے دعائیہ کلمات جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے سسر جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ بقلوب راضية بقضاء الله وقدره. النعيم رجل تضج الأرض والسماء بطيب ذكره، رجل غني عن التعريف. أنا يا عمي وحبيبي وأبي وتاج رأسي وقرة عيني العم أبو العبد هنية، ليلتحق بركب المجاهدين والصادقين والميامين، ليلتحق بركب أبنائي وبركب هذه الدماء الزكية، الشهيد البطل القائد العظيم الجليل
لا نقول إلا ما يرضي الله. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا أبا العبد يا أبونا لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. المصاب جلل، ولكن عزاؤنا أنها دنيا فانية، واللقاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض. الوداع يا قائد الأمة. अलविदा ए कायद। ये थी इस्माइल हानिया की बहू, और यकीन करें कि एक बहू का ऐसा शानदार और इतना पुरअसर अलविदा अपने ससुर के लिए कम से कम मैंने कभी नहीं सुना। तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमाए। अज़ीम है वो लोग, अज़ीम हैं वो माएँ, अज़ीम हैं वो बेटियाँ, वो सब लोग कि जो अपनी कौम के लिए इस कदर जदोजहद करें। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।